زبان کے گناہ. زبان ایسی ایک عجیب نعمت اللہ جل جلالہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے کہ اس کا اگر ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. اس کے ذریعے ہم جو چاہیں زبان جو دل میں آتا ہے وہ ہم اپنے دل کی بات زبان تک ادا کر دیتے ہیں. جس سے کوئی بات کہنی ہو ما فی الضمیر کو آرام سے ادا کر دیتے ہیں. ادھر دل میں خیال آیا اور ادھر زبان جو ہے وہ حرکت میں آ گئی، بولنا شروع کر دیا. آپ اس نعمت کی قدر عام طور پر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت چھن جائے. قدر نعمت بعد زوال، یہ مقولہ مشہور ہے. تو آپ نے بہرحال ان حضرات کو بھی دیکھ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے بول تو سکتے ہیں لیکن انتہائی مشقت سے بولتے ہیں. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے کہ بولنا چاہتے ہیں، اپنی بات دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن ایک دم سے نہیں پہنچا سکتے، کوئی آلے استعمال کرنے پڑتے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ ان کے گلے میں کوئی ایسا نقص پیدا ہو گیا تھا کہ جو چاہتے وہ بول نہیں سکتے تھے. تو ایک آلہ ان کے ہاتھ میں رہتا تھا، جب کوئی بات کہنا چاہتے تو یہاں گلے پہ لگاتے تھے. پہلے گلے کو اس آلے سے دباتے تھے تب آواز نکلتی تھی. اب اگر وہ کہیں آلہ ادھر ادھر رہ گیا تو ان کی بے چینی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، کہنا چاہ رہے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اللہ جل جلالہ نے یہ زبان ایسی مشین ہمیں دے دی ہے کہ ہوش سنبھالنے سے لے کر مرتے دم تک ساتھ رہتی ہے. اس کے ذریعے ہم اپنی خواہشات کا اظہار کر لیتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اپنی محبت کا اظہار کر لیتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اپنی ناگواری کا اظہار کر لیتے ہیں. جو ہمارے دل میں آتا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سرکاری مشین ہمیں عطا کر رکھی. اب اس کی حالت یہ ہے کہ اگر چاہو تو اس ایک زبان کو ہر لمحے اپنے لیے نیکیوں کے ڈھیر جمع کرنے کا ذریعہ بنا لو. کس طرح کہ زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. کس طرح تر رہے کہ چل رہا ہے آدمی، پھر رہا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر ہے. کبھی سبحان اللہ ہے، کبھی الحمدللہ ہے، کبھی لا الہ الا اللہ ہے، کبھی اللہ اکبر ہے، کبھی درود شریف ہے. تو یہ زبان کیوں بند کر کے رکھی ہوئی ہے؟ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر میں کیوں استعمال نہیں کرتے؟ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو بہت سارے مواقع پر آپ نے مختلف جوابات دیے، لیکن ان صحابی سے یہ فرمایا کہ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ ہے
کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. تر رہنے کی کیا معنی ہے؟ کہ ہر وقت زبان سے کوئی نہ کوئی ذکر ادا ہو رہا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. تو یہ زبان ہمارے لیے جنت کے خزانے جمع کر رہی. اس کا فائدہ تو یہ ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے ہم اس کو غلط استعمال کریں تو جہنم میں لے جانے کے لیے اس سے زیادہ آسان راستہ کوئی اور نہیں. ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انو آخذ بما نقول او کمال قال، کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر؟ اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی کہ منہ سے تم نے کیا بات نکالی تھی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ هل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسانوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی اور چیز کیا ہے سوائے اس کے انسان کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کے. اور دوسری ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ انسان کو جہنم میں اوندھا گرانے والی کوئی چیز اتنی مہلک اور تباہ کن نہیں ہے جتنی انسان کی زبان ہے. یہ ذرا سی احتیاط سے اس کو باہر نکالو زبان کو تو یہ تمہیں کسی نہ کسی جہنم کے راستے میں لے جائے گی. اتنے گناہ ہیں اس کے، گناہ زبان کے. آنکھ کا میں ابھی بات کی تھی آپ سے، آنکھ کا تو ایک ہی گناہ ہے کہ وہ غلط چیز کو دیکھے. زبان کے گناہ بے شمار ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے احیاء العلوم، احیاء علوم الدین، بڑی عجیب، انتہائی باریک اور نفسیاتی بیماریوں کا اس میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے. تو جو بیماریاں، نفس کی بیماریاں انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہوتی ہیں، ان کا نام انہوں نے رکھا ہے مہلکات. مہلکات یعنی مہلک چیزیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی. اور جو اعمال انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں ان کا نام رکھا ہے منجیات، نجات دینے والے. تو جب زبان کے مہلکات پر گفتگو کی ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ زبان کے مہلکات، زبان کے ذریعے جو انسان کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں وہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 20 سے آگے زیادہ بیان کیے ہیں. یعنی یہ زبان کے گناہ ہیں مختلف. اور اسی لیے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو شخص مجھے گارنٹی دے دے کہ اس کے جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے، جبڑوں کے درمیان کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے جبڑوں کے درمیان؟ زبان. جو مجھے اس زبان کی گارنٹی دے دے کہ میں اس کو غلط استعمال نہیں کروں گا،
جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی گارنٹی دے دے، اور ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ اس کی گارنٹی دے دے کہ اس کو میں غلط استعمال نہیں کروں گا، تو میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں جنت کی، اضمن لہ الجنہ۔ تو اس میں زبان کا بڑا اہم کردار ہے۔ جھوٹ اس سے نکلتا ہے، غیبت اس سے ہوتی ہے، بہتان اس سے لگتے ہیں، دل دوسروں لوگوں کے اس سے توڑے جاتے ہیں، دھوکہ اس سے دیا جاتا ہے لوگوں کو، تکبر کی باتیں اس سے ہوتی ہیں، انسان اپنی بڑائی اس سے ظاہر کرتا ہے، خوشامد اپنی ذاتی مفاد کے لیے زبان سے کرتا ہے، لوگوں غصہ بیجا وہ اس کا مظاہرہ بھی انسان کی زبان ہی سے ہوتا ہے۔ غرض اس سے ہونے والے گناہوں کی ایک نہایت طویل فہرست ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے زبان کی گارنٹی دے دو کہ کہیں یہ غلط استعمال نہیں ہو۔ اب مثلا جھوٹ ہے، اس کو تو ہر مسلمان جانتا ہے، مانتا ہے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، گناہ ہے۔ لیکن جب زبان کے استعمال کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں سچ بولنے کا اہتمام کی طرف جتنی توجہ ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات تو جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی بات اس طرح بڑھا چڑھا کر مبالغہ کر کے پیش کی جاتی ہے کہ حقیقت میں جھوٹ ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن کوئی بات نقل کی اور اس بات میں اپنی طرف سے کچھ مبالغہ آمیزی کر دی، کسی چھوٹی بات کو بڑھا چڑھا کر ذکر کر دیا، تو یہ بھی جھوٹ کا ایک فرد ہے۔ اور کوئی بات دوسرے کی نقل کی، کوئی بات سنی، افواہ سنی، کوئی تحقیق کی نہیں کہ یہ واقعہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، تحقیق نہیں کی، ٹھیک خبر کچھ مزیدار ہونے کے معنی یہ کہ اس کو دوسروں کو سنانے میں ایک طرح اپنی بڑائی کا اظہار ہوتا تھا کہ دیکھو کتنی دور کی خبر لے کے آیا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بڑا ذوق ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے کسی واقعے کی خبر سب سے پہلے میں سناؤں، یہ اعزاز میں حاصل کروں کہ سب سے پہلے یہ خبر میں نے دی تھی۔ بہت سے لوگوں کے دماغوں میں یہ خبط ہوتا ہے، مجھ سے پہلے کوئی نہ دے، میں جا کے خبر لوں۔ اب اس شوق میں کہ پہلی خبر مجھ سے ملے، کوئی دوسرا آ کر نہ دے، مجھ سے ملے، تو جو بات سنی اس کی کوئی تحقیق بھی پوری نہیں کی، آدھی تہائی سنی، پوری تحقیق بھی نہیں کی، اور جا کر چلتا کر دیا اس کو آگے کہ جی پہلا واقعہ پیش آ گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کے بارے میں حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو بھی سنے اس کو آگے تک نقل کر دے۔
بغیر تحقیق کے. افواہیں اسی طرح پھیلتی ہیں، اور افواہوں کے پھیلنے سے معاشرے کو سخت نقصانات بھی پہنچتے ہیں اسی وجہ سے. لیکن آج کل ہم افواہ ترازی سے، افواہ سازی سے، افواہوں کو پھیلانے سے کسی طرح بھی پرہیز نہیں کرتے. نتیجہ یہ کہ غلط سلط خبریں دنیا میں پھیلتی رہتی ہیں. اس میں کبھی کسی بے گناہ کے اوپر کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے جھوٹا، کبھی کسی کی عزت اتار لی جاتی ہے، کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دی جاتی ہے، کبھی کسی کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کسی کو اپنی عزت کے اصل مقام سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دیا جاتا ہے بے تحقیق خبروں کے ذریعے. تو یہ خرابیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ انسان کی زبان سے. ہمیں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو زبان تمہیں عطا ہوئی ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہر وقت قینچی کی طرح چلتی ہی رہے. جھوٹ، سچ، مبالغہ جس طرح بھی زبوں میں آئے کہتے چلے جاؤ. اس لیے ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، قرآن کریم نے اصول یہ بتا دیا کہ لوگوں سے جب بات کرو تو اچھی بات کرو. اس اچھی کے لفظ میں سبھی کچھ آ گیا. کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی غیبت نہ ہو، کوئی اتہام نہ ہو، کوئی الزام نہ ہو، کوئی لڑشکنی نہ ہو، کوئی بے تحقیق بات نہ ہو، اور نصیحت کی بات ہو، کارآمد بات ہو، وغیرہ وغیرہ. قولوا للناس حسنا، ایک لفظ، ایک جملہ کہہ دیا قرآن کریم. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان منہ سے جو کچھ بھی نکالتا ہے اس کے لیے ایک اللہ کی طرف سے نگراں مقرر ہے، تیار. یعنی اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے، اس کو اپنے پاس محفوظ کرنے کے لیے ایک نگراں مقرر ہے. وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، جو لفظ بھی منہ سے نکال رہے ہو ریکارڈ ہو رہا ہے. اب تو دنیا میں دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح ریکارڈ کر، انسان ریکارڈ کر رہے ہیں. تمہیں پتہ بھی نہیں ہے اور تمہاری باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں لوگ، تمہیں پتہ بھی نہیں. اور کسی وقت میں جب تمہارے ساتھ دشمنی ہوگی تو تمہاری ایسی کچھ آڈیو ویڈیو جو ہے وہ دنیا میں پھیلا دیں گے جب تمہیں بے عزت کرنا مقصود ہو. یہ تو دنیا میں اللہ نے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ارے کوئی اور ریکارڈ کرے یا نہ کرے، ہم نے ایک نگہباں مقرر کر رکھا ہے جو تمہاری ہر وقت کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. لہذا زبان سے جو لفظ نکالو یہ سوچ کر نکالو کہ یہ اس کا ریکارڈ مجھے اگر آخرت میں سنایا گیا اور مجھ سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ بات کہی تھی تو یہ بات برحق تھی یا نہیں تھی، اور کیا تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت موجود ہے، یہ پوچھا جائے گا. اب بتاؤ کیا ہوگا؟ تیار ہو اس کے لیے؟
تیار وہی شخص ہو سکتا ہے جس کی زبان قابو میں ہو. آج اگر فرض کرو آپ کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی تو آپ کی ہم ایک تقریر ریکارڈ کریں گے یا آپ اپنے حالات ہمارے سامنے بیان کریں، وہ حالات جو ہیں وہ ہم ریکارڈ کریں گے اور ریکارڈ کر کے وہ نشر بھی کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے. تو پہلے تو تم ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھو گے، سب سے پہلے تو کہ کوئی ایسی گڑبڑ شڑبڑ نہ ہو جائے مجھ سے. اس کے بعد جو لفظ بولو گے ایسے ہی بولتے چلے جاؤ گے جیسے دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھ کے بولتے ہو. کیا کرو گے؟ سوچ سمجھ کے، چاروں طرف سے احتیاط کر کے، سوچ سمجھ کر کہ یہ ایسی بات نہیں ہے جو میں گپ شپ کر رہا ہوں کسی کے ساتھ، یہ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو کر یہ سنائی بھی جائے گی، اور اگر میں نے اس میں کوئی گڑبڑ کر دی تو کل کو میری سی بات پرس بھی ہو جائے گی، عدالت میں پکڑ کے بلا لیا جائے گا. کیا کہہ دیا تھا تم نے؟ کیا ہوگا؟ ٹھٹک کی بات کرو گے نا، احتیاط سے کرو گے نا، ہر لفظ کو تول کر بولو گے نا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو کلمہ بھی منہ سے نکالتے ہو اس کو ایک ریکارڈ کرنے والا تیار موجود ہے. لیکن ہم چونکہ اس سے غافل ہیں، لہذا زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے، جو منہ میں آیا بول گئے، بے تحقیق بول دیا. یہ جو آج کل معاشرے میں فساد پھیلا ہوا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بات کرنے میں احتیاط نہیں. جھوٹ بولنے کا چاہے ارادہ نہ ہو لیکن بے تحقیق بات کہہ دینے کا ایک عام رواج ہو چکا ہے، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی ایک قسم قرار دیا. اور ایک بڑی ہی نفسیاتی بات حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھی ہے، اور اس کے تائید میں ایک حدیث بھی روایت کی ہے، اگرچہ حدیث کا درجہ سند کا اس درجہ ہے یا نہیں ہے اللہ ہی جانے، لیکن ایک بڑا خوبصورت جملہ حدیث کے طور پر نقل کیا امام بخاری نے. وہ جملہ یہ ہے کہ بئس مطیۃ الکذب قال الناس، کہ یہ جملہ کہ بھئی لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں ذمہ داری نہیں لیتا، لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے. سمجھے نا؟ اب ایک ہیلا کر لیا، جھوٹی بلا تحقیق خبر پھیلانے کے لیے ایک ہیلا یہ کر لیا کہ بھئی میں ذمہ داری نہیں لیتا، فلاں شخص نے اتنا غبن کیا ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی لے جانے، میں نہیں جانتا، میں نہیں کہا تھا، اللہ جانے صحیح ہے غلط، لیکن لوگ کہتے ہیں. ارے بھائی جب تجھے تحقیق نہیں ہے، تجھے خود یہ پتہ نہیں ہے کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں، تو تجھے کہنے کی مصیبت کیا ہے؟ تو اس کے جملے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اس جملے کو کہ لوگ کہتے ہیں جھوٹ کی سواری بنا لیا ہے. جھوٹ کی سواری بنا لیا ہے، یعنی براہ راست جھوٹ بولنے میں تو ذرا
طبیعت آمادہ نہیں ہوتی. بہرحال خدا کا خوف ہے, کچھ آخرت کی فکر ہے, کچھ اپنی بدنامی کا بھی اندیشہ ہے کہ کل کو جھوٹ ظاہر ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن اس جھوٹ کو دوسروں کے کندھے ڈال کر پھیلا تو دیا. جب دوسرا سنے گا وہ بھی یہی کہے گا کہ بھئی لوگوں سے ہی سنا ہے. لوگ کہتے ہیں میں نہیں جانتا, میں بری ہوں, میں نہیں کہتا, لوگ کہتے ہیں. تیسرے سنے گا نا وہ بھی آگے یہ کہے گا کہ میں نہیں کہتا, لوگ کہتے ہیں کیسا ہے, فلاں نے اتنا غبن کر لیا. اور اس میں باقاعدہ اعداد و شمار, اتنے لاکھ, اتنے کروڑ, اتنے ارب, اتنے خرب کسی کے ذمہ بھی ڈال دو. لوگ کہتے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا. لہذا جو چاہو الزام لگا دو. یہ جھوٹ کی بدترین سواری ہے. اس حدیث کے الفاظ میں جھوٹ کی بدترین سواری ہے. اسی سے افواہیں پھیلتی ہیں, اسی سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں, اسی سے مخالفتیں ہوتی ہیں, اسی سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, معاشرہ فساد کا شکار ہوتا ہے. کہاں سے ہوا یہ؟ زبان کے غلط استعمال. اس بات کا دھیان رکھے بغیر کہ میرے منہ سے جو لفظ بھی نکل رہا ہے کہیں ریکارڈ ہو رہا ہے اور مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے ایک مرتبہ مجھے نصیحت فرمائی تھی. میں جب بچپن میں جب تازہ دور حدیث سے فارغ ہوا تھا, 16 سال کی عمر میں دور حدیث سے فارغ ہوا تھا, اور 16 سال کی عمر میں پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا. داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. لکھنے کا بڑا شوق تھا, یعنی مضامین وغیرہ لکھنا یہ وہ. تو حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ کے حکم ہی سے میں نے ایک کتاب لکھی. وہ ایک باطل نظریے کی تردید میں لکھی تھی. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. اور چونکہ جوانی کا زمانہ تھا, تازہ جوش خروش تھا, تو جب اس کی تردید کی, اس کی باطل نظریے کی, تو خوب اس میں جملے کسے, فقرے کسے, طنز, تعریض, مذاق اڑایا اس کو, جس کے خلاف لے کر آتے. تو اس موقع پر میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ, میں اس وقت اپنی کوئی چیز چھاپتا نہیں تھا جب تک کہ حضرت کی خدمت میں پیش کر کے اس کی تصحیح نہ کرا. تو حضرت کو جب سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اگر تم نے یہ کتاب اپنے ہم خیال لوگوں کے لیے لکھی ہے تو بہت شاندار ہے. اگر اس لیے لکھی ہے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں کہ کیا دندہ شکن جواب دیا ہے, تو یہ تمہاری کتاب بڑی فائدہ مند ہے, لوگ بہت تعریف کریں گے اس کی. لیکن اگر اس لیے لکھی ہے کہ کسی غلط راستے پر جانے والے کی اصلاح ہو جائے, تو اس کے لیے تو اس لحاظ سے تمہاری اس کتاب کی ایک دمڑی قیمت ہے, کیونکہ اس میں تم نے پہلے ہی
طنز، تعریض، مزاح، تمسخر کے کلمات استعمال کیے تو وہ پہلے ہی وہ سمجھ جائے گا کہ بھئی یہ تو مخالف ہے، تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھے گا، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے۔ پھر اس وقت ایک جملہ فرمایا کہ جب بھی کوئی جملہ اپنی زبان سے نکالو یا قلم سے نکالو تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کرو کہ اس کو مجھے، یہ جملہ جو میں لکھ رہا ہوں، یہ مجھے کسی عدالت میں ثابت کرنا ہے۔ یہ جملہ میں جو لکھ رہا ہوں یا جملہ جو میں بول رہا ہوں، یہ مجھے کسی نہ کسی وقت کسی عدالت میں ثابت کرنا ہے۔ تو اگر تمہارے پاس اتنا ثبوت موجود ہو کہ عدالت میں ثابت کر سکو تو کہو یا لکھو، لیکن اگر اتنا ثبوت نہیں ہے تو پھر وہ بات نہ زبان سے نکالو نہ قلم سے نکالو۔ کیوں؟ دنیا میں بھی ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ آج کل تو ہر ایک آدمی پکڑ جا رہا ہے، عدالت میں جا رہا ہے، ہر ایک کو عدالت بلا رہی ہے۔ تو کسی وقت بھی تمہیں بھی بلایا جا سکتا ہے کہ بھئی فلاں بات کہی تم نے کہی تھی، ذرا ثبوت تو لاؤ اس کا۔ کیا ہوگا اگر نہیں ہے تو؟ ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے، ہو سکتا ہے سزا بھی ہو جائے، قید بھی ہو جائے، بند بھی ہو جاؤ۔ اور اگر یہاں دنیا میں نہیں ملی، دنیا میں عدالت میں پیشی نہیں ہوئی، تو ایک آخر والی عدالت تو آنے والی ہے، اس میں تو ثابت کرنا ہی کرنا ہو۔ لہذا جو لفظ زبان سے نکالو یا جو لفظ قلم سے نکالو، سوچ لو کہ مجھے کسی عدالت میں اسے ثابت کرنا ہے۔ اگر مجھے ثبوت میرے پاس ہے اس کا تب تو میں بولوں یا لکھوں، اور اگر اس کا ثبوت میرے پاس نہیں ہے تو بس خاموش ہو جاؤ۔ اور جیسے میں غور کرتا ہوں تو سارا فساد اس سے ہے کہ زبان کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے۔ سوچے سمجھے بغیر باتیں منہ سے نکال دی جاتی ہیں، اس میں مبالغہ ہوتا ہے، حاشیہ آرائیاں ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے انسان کے نفس کو تسکین ملے، وغیرہ وغیرہ۔ بے سوچے بولنے کی عادت، یہی انسان کو لے جاتی ہے کہیں گڑھے میں۔ تو اس کا جو بہترین نسخہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل خیرن او والا فصمت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، قل خیرن والا فصمت، جو بات زبان سے نکالو وہ اچھی بات نکالو، ورنہ خاموش ہی رہو۔ خاموش رہنے میں بہت فائدہ ہے۔ ایک چپ 100 کو ہراتی ہے، اردو میں بولتے ہیں، ایک چپ 100 کو ہراتی ہے۔ تو خاموشی میں بڑا فائدہ ہے۔ اور جب بولے آدمی تو سوچ سمجھ کے بولے، اس میں کوئی بات حد سے متجاوز تو نہیں ہو رہی ہے، خلاف واقعہ تو نہیں ہو رہی ہے، دوسرے پر اس کا کیا اثر ہوگا، یہ جب پھیلے گی دنیا میں تو اس سے کوئی فساد پھیلے گا یا اس سے بگاڑ پھیلے گا یا نہیں۔ یہ باتیں سوچ کر بولے۔
اور خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے تو گفتگو مبارک کا ایک حرف بھی پھول تھا، جنت کا پھول. آپ کی کوئی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی لفظ ایسا نہیں جو امت مسلمہ کے لیے ایک رہنما نہ بن گیا ہو. تو لیکن پھر بھی حدیث کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے خاموش رہنے والے تھے، کم بولتے تھے. اسی لیے فقہاء کرام، صوفیاء کرام کے ہاں جب کوئی آدمی اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہے تو اس کا مجاہدہ کرایا جاتا ہے. اس مجاہدے میں ایک ہے قلت کلام، بات کم کرنا. بات زیادہ کرنے کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر یہ زبان کو حدود میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں پھسل جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اس سے خلاف واقعہ بات نکل جاتی ہے، کہیں نہ کہیں غیبت ہو جاتی ہے. لہذا پہلا سبق تو یہ ہے کہ اس کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے کہ حضرت جب آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو جواب میں فرمایا کہ یہ وقفہ جو میں کرتا ہوں اس وقفے میں اپنے آپ کو جہنم پر اور جنت پر پیش کرتا ہوں. یعنی یہ سوچتا ہوں کہ جواب جو میں دے رہا ہوں وہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا. پھر جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جہنم میں جانے والی بات نہیں ہے تو میں اس وقت بولتا ہوں. تو بھائیوں، ہم جب گناہوں سے بچنے کا عزم کریں گے، اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اس میں زبان کو قابو میں رکھنے کا اہتمام یہ ایک پہلا قدم ہے. کم بولو، ضرورت کے وقت بولو، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی بولو، اور ہر وقت زبان کو بے لگام نہ چھوڑو. اس کی مشق کرنی ہوتی ہے. طبیعتیں ہوتی ہیں، بعض لوگ ویسے ہی طبیعتاً کم گو ہوتے ہیں، زیادہ بولتے نہیں ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ تو ان کے لیے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں. مشکل ان کے لیے ہے جو بڑے چرب زبان ہوتے ہیں اور زبان ان کی چلتی ہی رہتی ہے اور مسلسل بولتے ہی رہتے ہیں، وہ زیادہ خطرے میں ہے. لہذا وہ اس بات کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی زیادہ خاموش رہیں، بولیں تو سوچ سمجھ کر بولیں. یہ سوچ کر بولیں کہ مجھے اپنی اس بات کا جواب دہ ہونا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. لہذا کوئی مبالغہ نہ ہو، کوئی حد سے زیادہ نہ ہو بات، کسی کی توہین نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا پر کوئی بہتان الزام نہ لگے. ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا عزم کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ زبان سے جو ہم عبادتیں یہاں کر رہے ہیں رمضان کے اندر، مسجد میں، اعتکاف میں، یہ عبادتیں انشاءاللہ اپنا صحیح برگ و بار لے کر آئیں.
ان کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا، اور آئندہ کی زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق، زبان جب چلے گی تو اللہ کی رضا سے مطابق چلے گی، اس کے خلاف نہیں چلے گی۔ ارادہ کر، عزم کر، اور اس میں اگر یہ کرنا پڑے کہ میں بولوں ہی کم تو کچھ حرج نہیں۔ لوگ اگر کہہ بھی دیں کہ بھائی تم تو بہت بولتے تھے، خاموش ہو گئے، کہنے دو ہاں بھائی ہو گیا ہوں، اس لیے ہو گیا ہوں کہ مجھے جنت کی تلاش ہے، جہنم کی فکر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے ایک مرتبہ دیکھا اپنی زبان کو مروڑ رہے ہیں، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جواب دیا کہ ان ھذا اوردنی الموارد، یہ زبان نے مجھے بہت سی ہلاکت کی جگہوں میں یہ مجھے لے گئی، اس نے مجھے بہت مہلک جگہوں تک پہنچا دیا اس نے، اس لیے اس کو میں موڑ رہا ہوں تاکہ یہ ذرا کچھ قابو میں آئے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ صدیق۔ صدیق، صدیق کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جس کے منہ سے سوائے صدق کے کچھ اور نکلتا ہی نہیں۔ صدیق بقول حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، صدیق جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف نبی بیٹھا ہے، ایک طرف اس کے سامنے آئینہ ہے، یہ نبی ہے، اور جو عکس آ رہا ہے وہ صدیق ہے۔ تو وہ صدیق اپنی زبان کو مروڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دی۔ اب وہ ہلاکتیں انہی کے شان کی، ہمارے لحاظ سے تو وہ نیکی نیکی ہوگی، لیکن جو ان کے خیال میں ان کے مرتبے سے نیچے کی بات ہے اس کو وہ ہلاکت کی بات کہہ رہے۔ تو جب صدیق کو یہ فکر ہے تو پھر ہمہ شمہ کس شمار قطار میں؟ یہ فکر پیدا کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام فکر پیدا کرنا کہ میری زبان اللہ کی دی ہوئی سرکاری مشین، یہ اللہ کی رضا کے خلاف استعمال نہ ہو، کسی پر اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی حق تلفی اس سے نہ ہو، مبالغہ آرائی جھوٹ کی حد تک پہنچنے والی ہم سے سرزد نہ ہو۔ یہ فکر پہلا قدم ہے، آج یہ فکر دل میں پیدا کر لی جائے۔ میں اپنے آپ سے پہلے مخاطب ہوں، یہ فکر پیدا کر لیں آج کہ زبان کو صحیح استعمال کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور اس سے جتنے گناہ ہوا کرتے ہیں ان سب سے پرہیز کی کوشش کریں گے۔